بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں M2M اردو پروگرام ہے جمہور کی آواز۔ ایک فیشن بن گیا ہے اور کچھ لوگوں کی یہ عادت بھی بن گئی ہے کہ ہر کوئی کام ہو، چاہے اس میں کردار ان اداروں کا ہو یا نہ ہو، لیکن الزام اور مدعا جو ہے وہ ریاست پہ ڈال دیا جاتا ہے، ریاست کے قومی سلامتی کے اداروں پر، اور سیدھی سی بات انٹیلیجنس اداروں پر ڈال دیا جاتا ہے، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر حقائق میں جائے، سچ کو سامنے لائے بغیر۔ ایک فیشن بن گیا ہے کہ پاکستان میں ہر کام جو ہے وہ فوج کرتی ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ میں بھی یہ ویلاگ کروں گا، میری ایک اپنی ذاتی رائے ہے، میں نے جو دیکھا، وہ جو محسوس کیا، جو میرے اندر ایک بطور صحافی جو میرے اپنے جذبات ہیں وہ میں بیان کر رہا ہوں، لیکن آپ دیکھ لیجئے گا جیسے یہ ویلاگ جو ہے وہ اپلوڈ ہوگا، سوشل میڈیا پہ جائے گا، تو یہ ہمارے یوتھیے اور جو فوج مخالف اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ لوگ ہیں شروع ہو جائیں گے، مجھے فوج کا، انٹیلیجنس اداروں کا، ریاستی اداروں کا ٹٹو ٹاؤٹ ایجنٹ پتہ نہیں کیا کچھ کہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنا کیس خود کمزور کر رہے ہیں، ہم اپنا کیس لڑ رہے ہیں، ریاست ہماری ہے، فوج ہماری ہے، ادارے ہمارے ہیں، ملک ہمارا ہے۔ بھئی اگر ان کے اوپر الزامات ہیں تو ان الزامات کے کوئی ثبوت بھی تو ہوتے ہیں نا، کوئی شواہد بھی ہوتے ہیں۔ ابھی میرا جو مطمع نظر ہے وہ ہے یہ جو نیشنل پریس کلب کے باہر بیٹھے ہوئے وہ جو یہ مظاہرین ہیں، بلوچ یکجہتی مارچ کے نام کے اوپر، وہ یہاں پہ اکٹھے ہوئے، اور وہ ڈاکٹر ہیں ایک مارنگ بلوچ، وہ ان کی قیادت کر رہی ہیں، ریاست کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف نعرے بازی کا سلسلہ جاری ہے۔ کچھ لوگوں نے ماحول خراب کرنے کی کوشش کی، مقامی لوگ تھے، پکڑے گئے، ان کی یقین دہانی پڑی، پھر وزیر اعظم نے ایک کمیٹی بھی بنا دی، مذاکرات کر رہی ہے، روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس کمیٹی کی ایک پریس ریلیز بھی آ رہی ہے کہ ان کے جتنے بھی گرفتار لوگ تھے سارے کے سارے رہا کر دیے گئے ہیں، لیکن وہ نہیں مان رہے۔ اب کچھ لوگ خود واپس چلے گئے یا خود یہاں پر آ کر جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گئے، تو ان کے لیے بھی انہوں نے کہا ہے کہ ایک ڈیسک، اسپیشل ڈیسک قائم کر دیا کہ وہاں پر آ کر ان کے بارے میں معلومات دیں، شکایات درج کرائیں، ان کا ہم نوٹس لیں گے، ان کی ہم جو ہے وہ داد رسی کریں گے، اور وہ جو تشدد والی بات ہے اس میں بھی جتنی بھی صداقت ہے، جھوٹ ہے، سچ ہے، جھوٹ ہے، اس کو بھی بغیر دیکھے، بغیر اس کی اندر جائے، بغیر اس کی چھان بین کے الزامات لگا دیے گئے، ٹھیک ہے۔ اب پولیس جو ہے وہ تو یہ مظاہرین بیٹھے ہوئے ہیں، مظاہرہ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، جمہوری حق ہے، پرامن حق ہے، آئین دیتا ہے، قانون دیتا ہے، حکومت بھی یہ کہتی ہے بھی آپ کر لیں، لیکن جن لوگوں کے لیے کیا جا رہا ہے، لاپتہ افراد، مسنگ پرسن جن کو کہا جاتا ہے، ان میں بہت سے تو ایسے ہیں جن لوگوں کی تصاویر اٹھا رکھی ہیں، وہ یا تو افغانستان میں موجود ہیں، وہاں پہ ٹریننگ لے رہے ہیں، یا وہ مختلف دہشت گردی کے واقعات میں مارے جا چکے ہیں، مختلف کالعدم تنظیموں کی طرف سے لڑتے ہوئے سیکیورٹی فورس کے خلاف، ان کو بھی لاپتہ قرار دے دیا گیا ہے۔ اور پھر وہ گزشتہ دنوں ایک انٹرویو بھی غریدہ فروکی نے کیا مارنگ کا، وہ بار بار ان سے پوچھتے رہی کہ دہشت گرد اور کالعدم تنظیموں کی آپ مذمت کریں، انہوں نے کھل کر مذمت نہیں کی۔ یہ BLA، BNA اور دیگر جو بلوچ علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں، انہوں نے دہشت گردی کی بھی کھل کر مذمت نہیں کی، اور ان تنظیموں کی بھی نہیں کی۔ اور یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ اگر ریاستی ادارے، قومی سلامتی کے ادارے، انٹیلیجنس ادارے وہ نقصان اٹھا رہے ہیں، نقصان اٹھا رہے ہیں، جان کی صورت میں جانیں دے رہے ہیں، ان کی تنصیبات پہ حملہ ہو رہا ہے، اس کا وہ جواب بھی نہ دیں، اور اس کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی، وہاں پہ ان کے ٹریننگ کیمپس ہیں، مالی مدد ان کو ملتی ہے، راہ ان کی مدد کرتی ہے، کیا سب کو معلوم نہیں ہے؟ یہی تو بھارت کی بھی کھل کر مذمت نہیں کرتے، اور یہ پھر ہمارے صرف ٹارگٹ، سب سے زیادہ جو ٹارگٹ کرتے ہیں فوج کو اور اسٹیبلشمنٹ کو، کیوں کرتے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ را کے خلاف ہے، وہ ان کے عزائم پورے نہیں ہونے دیتی، لیکن را نے اس طرح کے لوگوں کو خرید رکھا ہے۔ BNA کی میں بات کر رہا ہوں، BLA، BNA، اور وہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں پچھلے دنوں، وہ سرفراز نامی جو بندہ جس نے سرنڈر کیا ساتھیوں سمیت، 70 ساتھیوں سمیت، اس نے کیا کچھ نہیں بتایا، تو پھر کوئی شک رہ گیا؟ اس کا بھی یہ ڈال دیں گے، خود سرنڈر کیا نا،
वो और लोगों को भी कहते हैं कि आप आए कौमी दायरे में आए, हालांकि ये लोग सैकड़ों लोगों की शहादतों में मुलव्वस है। क्या पंजाबी की, किसी सिंधी की या पठान की या बलोच की जान बराबर नहीं है जो ये पंजाबियों के शनाख्ती कार्ड देखकर उनको गोलियों का निशाना बनाते हैं? ये क्या मकसद है? नफरत, तासुब, तकसीम फैलाना, तासुब फैलाना, सूबों को आपस में लड़ाना, इसका क्या मकसद है? वज़ीरिस्तान में पिछले दिनों मजदूर शहीद कर दिए गए इसी चक्कर में, सिर्फ कि खाना जंगी हो, यहाँ पे हालात ख़राब हों, यहाँ पर मामलात ख़राब हों, और ये लोग उनके पीछे हैं। तो मुजाहरा करें, एहतजाज करें, लेकिन दहशत गर्दों की मजम्मत भी करें। जो दहशत गर्दी की सपोर्ट कर रहे हैं, जो दहशत गर्दों के सहूलतकार हैं, उनकी भी करें। और जो असल में लापता अफराद हैं उनके बारे में बताएं, ना कि उनके बारे में जो खुद चले गए, खुद गायब हो गए, खुद जाकर कलदम तंजीमों के साथ मिल गए और पाकिस्तान के खिलाफ वो लड़ रहे हैं, उनको भी लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। हक और सच की बात करनी चाहिए, आप भी करें, हम भी करते हैं। मेरा एक ज़मीर था, मैंने मतमा नज़र आपके सामने रख दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।